میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ میں ایک لطیفہ سنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ ایک سنجیدہ محفل ہے، شروع میں لطیفہ نہ سناؤں، کیونکہ لطیفہ جو کچھ شہباز چوہان صاحب نے کہا اس کے بعد مجھے یاد آیا، تو اس کو پیچھے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کی اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر احسن بختیوری اور شہباز چوہان اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ آج کی یہ تقریب جو ہے یہ ادارہ نظریہ پاکستان، دیکھیے میں آپ کو ادارہ نظریہ پاکستان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ، اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے، اور یہ نظریہ پاکستان کی مستقل بنیادوں پر اس کی ترویج کے لیے نئی نسل کے اندر اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ادارہ موجود ہے۔ اور اگر آپ لاہور مال روڈ پہ آپ نے دیکھا ہو کہ پل کنٹیننٹل ہوٹل ہے، اس کے بالکل ساتھ متصل ادارہ نظریہ پاکستان کی ایک بہت بڑا بلڈنگ ہے، اور میں بھی اس ادارہ نظریہ پاکستان کے بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوں، اور میں نے یہ عہدہ، میں نے کبھی بھی کوئی بھی عہدہ نہ کوئی طلب کیا نہ خواہش کی، یہ اس ادارے کے لوگوں کا مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھ جیسے کام کرنے والے کارکن کو بھی موقع دیا، اور شاید اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ میرے والد صاحب غلام نبی بختیوری تحریک کارکنان پاکستان کے گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ دوسرا، پاکستان PNCA پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ، میں ایوب جمالی صاحب جو اس کے DG ہیں آج یہاں موجود نہیں ہیں، جاپان کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم، سمی بلوچ صاحب اور عباسی صاحب اور دیگر تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کی تشکیل کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور آپ سب یہاں تشریف لائے، اپنے مصروفیت میں سے وقت نکالا۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو کل ایک میسیج بھی کیا تھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ جشن آزادی ہے، اور اگر آپ نے کسی ایک تقریب میں تو آپ کو شریک ہونا چاہیے، اور اگر آپ کسی ایک تقریب میں بھی شرکت نہیں کرتے تو مجھے اس پر افسوس ہوگا، اور جو آج نہیں آئے مجھے ان پہ افسوس ہے، اس لیے کہ جشن آزادی منانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے اسلام کے حوالے سے، تو پاکستان ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، اور ہمیں اس یوم آزادی کو بھی اسی جذبے کے ساتھ، اسلامی جذبے کے ساتھ، کیونکہ اس پاکستان کی تشکیل، اس کی بنیاد دو قومی نظریے پہ، اسلام کی بنیاد پر رکھی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جن دوستوں نے یہاں اظہار خیال کیا ہے اور جس طریقے سے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے، ہر بات کے اندر ایک نقطہ تھا اور ایک پہلو تھا۔ آج 78 سالوں کے بعد ہم جس طریقے سے آج جشن آزادی منا رہے ہیں یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج میں اپنے آپ کو بہت پراؤڈ پاکستانی محسوس کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ہم ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، کبھی ایسے بھی لمحے آتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ کبھی کبھی اس طرح سے
فخر محسوس نہیں ہوتا جب ہماری معیشت ڈاؤن ہوتی ہے، جب ہمارے ملک میں دہشت گردی بڑھتی ہے، جب ہمارے گرین پاسپورٹ کو عزت نہیں ملتی، اور جب پاکستان کے اندر جرائم بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر، اور خاص طور پر یہ جو معرکہ حق تھا، اس کے اندر ہماری بہادر افواج نے، ہماری فضائیہ نے، ہماری بحریہ نے جس طرح سے ہماری قومی منگوں کے مطابق اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اور ہمارے ازلی دشمن کو یہ بتایا ہے کہ کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ پاکستان پچھلے چند سالوں سے داخلی، خارجی، سفارتی اور کئی حوالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحران میں مبتلا تھا۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک معاشی بحران تھا اس ملک کے اندر۔ ڈالر کہاں جا رہا تھا، ڈالر کی اڑان، یہ ایک جملہ بن گیا تھا، اور اسی طرح سے تمام جو معاشی اشاریے تھے وہ بڑی تیزی سے خراب ہو رہے تھے، اور یہاں تک کہا گیا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اور خاص طور پر جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ پاکستان کے خارجی، داخلی اور معاشی حوالوں سے پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال میں اور احسن بختیاری، جب ہم ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل محترم احمد شریف چودھری صاحب سے ملے، تو انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ یار اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈالر اڑ رہا تھا، معیشت بالکل تباہ حالی کی طرف جا رہی تھی، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بختیاری صاحب کوئی ایک بات ہمیں بتائیں۔ ظاہر ہے کہ جو بھی بندہ جاتا ہوگا اپنا اپنا فلسفہ بیان کرتا ہوگا۔ میں نے کہا جی جنرل صاحب، یہ جو ڈالر ہے نا، اس کو آپ پکڑ لیں اور اس کو 250 پہ لے آئیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تمام معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اس وقت ڈالر جو ہے وہ 280-85 پہ ہے، اور اگر حکومت یہ چاہے تو 250 پہ بھی لا سکتی ہے، لیکن اس کو وہاں تک لانے کے اندر بھی کچھ مسائل پاکستان کو دو چار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو رہا تھا۔ ہمارے بہت سارے روایتی دوست جو تھے وہ ہم سے دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے تھے، وہ گرم جوشی جو تھی وہ تعلقات میں سرد ہوتی جا رہی تھی، اور ہمارے بہت ہی روایتی دوست وہ بھی اس روایتی سرد موری کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن اس حالیہ جو معرکہ حق ہوا ہے، یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ جنگ ہوئی ہے، اس میں ہماری افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جس چابک دستی کے ساتھ، جس ٹیکنیکل مہارت کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ دشمن کو للکارا اور اس کو جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اب بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا باب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ بھارت یہ سمجھتا تھا اور اس کا یہ گمان تھا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے، اور میرا یہ بھی میں بالکل میرا اس پہ پختہ یقین ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑھتا ہوا کرائم ہے، یہ جو جرائم ریٹ ہے، یہ بھی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ایک سازش ہے، تاکہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو سرمایہ کار ہیں،
جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس ملک کی سرمایہ کاری کے ذریعے ملک کی معیشت کو، ملک کی صنعت کو، ملک کی تجارت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں کہ پاکستان تو کوئی اتنا محفوظ ملک نہیں ہے، یہاں پر جرائم ہیں، یہاں پر جرم ہے اور مجرم دندراتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی قانون کے کٹہرے میں لانے والا نہیں ہے۔ یہ تاثر بہت گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اس وقت 75 سال عمر ہو چکی ہے اور میں نے اپنے زندگی کے پورے سفر میں جو سیاسی اور حالات اور واقعات جب میں ان پہ نظر دوڑاتا ہوں تو ایک تصحیح کا جو عمل ہوتا ہے، اس کو بہتر کرنے کا اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کا جو عمل ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہاں میں نے غلطی کی، یہاں ہماری قوم نے غلطی کی، ہم نے یہاں پہ یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، ہم نے یہ صحیح نہیں کیا، تو میں اپنی سوچوں کو بھی، اپنی فکر کو بھی اسی حوالے سے تبدیل کرتا رہتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں، اور اس حوالے سے آج کیونکہ میں سفر بھی کرتا ہوں، ڈپلومیٹ کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب میں ڈپلومیٹس کو ملتا ہوں تو میرے دل میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان کے امیج کو بہتر کروں، سفارتی لوگوں میں، سب امبیسڈرز کے اندر پاکستان کی عزت بڑھاؤں، اور لوگ میری ذات کے حوالے سے، میری شخصیت کے حوالے سے جب یہ سوچیں گے کہ ظفر بختیوری ایک اچھا انسان ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں گے، شاید ظفر بختیوری ان کو بھول جائے لیکن ایک تاثر ان کے ذہن پر ہمیشہ نقش ہو جائے گا کہ پاکستانی دیانتدار ہیں، پاکستانی ایماندار ہیں، پاکستانی وعدے پکے ہیں، پاکستانی سچے ہیں، پاکستانی کھرے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں یہ تمام پہلو لے کر آئیں تاکہ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے، ہمارا جو سوشل فیبرکس ہے وہ ان بنیادوں پر آگے بڑھے گا۔ جب آگے بڑھے گا تو ہماری قوم جو ہے جس کا ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں اپنی ذات سے اپنی اصلاح جو ہے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ میڈم فرح تشریف لا گئی ہے، فرح ناز اکبر صاحبہ ہماری رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں لوک ورثہ ایجوکیشن، میں ان کو بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور بات کو آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو آج اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں، آج ظفر بختیوری کی ایک امپائر ہے بزنس کی، اور اس کو قومی سطح پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی ایک پہچان ہے، ایک بزنس لیڈر کے طور پر۔ تو اگر یہ پاکستان نہ ہوتا، خدا کے لیے اس بات کو سمجھو کہ جب پاکستان نہیں تھا، انڈیا تھا، تو پورا اس وقت ویسٹ پاکستان جو پاکستان ہے اس کا سب سے بڑا کاروباری مرکز لاہور تھا، اور اس پورے لاہور کا جو کاروباری مرکز تھا وہ انارکلی تھا، اور پورے اس انارکلی کے اندر صرف ایک مسلمان کی دکان تھی، ایس عنایت اللہ اینڈ سنز، باقی سب ہندوؤں کی دکانیں تھیں۔ تو آج اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج ہم کہاں کے ترم خان ہوتے ہیں؟ یہ سب نعمتیں پاکستان کی بدولت ہے۔ یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم ان کی سوچ کا مہربانی ہے کہ ہمیں ملک دیا۔ یاد کرو ان غزہ کے فلسطینیوں کو، روز ان کا قتل عام ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ اپنا ایک آزاد وطن چاہتے ہیں۔ آزادی کی نعمت کشمیریوں سے پوچھو، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ انڈیا کے جو 100 امیر ترین لوگ ہیں ان کی لسٹ نکالیں، ٹاٹا، برلا، فلانا فلانا فلانا، شاید آپ کو کہیں بھی ایک مسلمان کا نام نظر نہیں آئے گا۔ یہ پاکستان کے وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ پاکستان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ملک دیا، اپنا وطن دیا، اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔
اس کو دشمنوں سے بچانا ہے۔ ابھی جو دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے معرکہ حق کے بعد، ہم لوگ کہتے ہیں یار امریکہ ہم پہ کیوں مہربان ہو گیا ہے، ہم ہر چیز کو شک کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کا رول دنیا کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ جب بھی کوئی ملک آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کی افواج اور اس کی جو عسکریت ہوتی ہے وہ اس قابل ہوتی ہے، جب اس کا وقار بڑھنے لگتا ہے تو دنیا کے دیگر ممالک اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو امریکہ بھی آج ہمارے ساتھ ایک نئی دوستی کے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمیں ہر کسی کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ چین ہمارا روایتی دوست ہے، اور چین وہ دوست ہے جو ہر اچھے اور برے وقت میں ہمارا ساتھ کھڑا رہا ہے۔ معاشی بحران تھا، جو بھی تھا، دفاعی بحران تھا، پاکستان نازک حالات میں تھا، ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور پاکستانی اپنے ایسے دوستوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ دور کے اندر ترکی اور آذربائیجان نے بھی ہماری بے پناہ مدد کی ہے۔ کچھ چیزیں سرفس پہ آتی ہیں، کچھ پس پردہ رہتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں 30 سال پہلے شام گیا تو دمشق کے اندر جب میں موجود تھا تو مجھے وہاں کے ایک شہری نے کہا کہ یہ دمشق کے اوپر جو ہے اس کی فضاؤں میں ہماری فضائیہ اور اسرائیلی کی فضائیہ کی ڈاگ فائٹ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا اپنا طیاروں کا کلیش ہوا تھا، اور وہاں اس میں پاکستانی پائلٹ تھا اور اس نے 4 اسرائیلی جہازوں کو گرایا تھا۔ یہ باتیں تاریخ کا حصہ رہتی ہیں، دبی رہتی ہیں، نیچے رہتی ہیں، چھپی رہتی ہیں، لیکن پاکستان نے ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنے دوستوں کے لیے آگے ایک سٹیپ آگے جا کر قدم بڑھایا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر ہمیں سب سے پہلے داخلی استحکام پہ کام کرنا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے جو کل تقریر کی ہے وہ بڑی مناسب تقریر ہے، بڑی حقیقت پسندانہ تقریر ہے، اور انہوں نے جو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت تمام سیاسی جماعتوں کو دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر حوالے سے اس وقت بہت ٹھیک جا رہے ہیں۔ معاشی اشاریے بھی بہتر ہو رہے ہیں، ہماری افواج جو ہیں ان کی صلاحیت بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بات سے جائے بہت بہتر ہے۔ ہمارے جو افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف ہیں فیلڈ مارشل آصف ایوب صاحب، اور اس طرح سے ہر چیز ہماری جو ہے میری نظر میں بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آئندہ چند ماہ کے اندر پاکستان سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوگا، پاکستان سے جرائم کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ایک پرامن پاکستان اور ایک خوشحال پاکستان کا جو سفر ہوگا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں داخلی استحکام کے لیے، جیسے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میثاق استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے لیے جیسے انہوں نے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور سول سوسائٹی کو دعوت دی ہے، میں بھی آج آپ سب کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے۔ یہ جو نفرتیں ہیں، کہیں شیعہ سنی کے نام پر، کہیں دیوبندی بریلوی کے نام پر، اور کہیں پٹھان مہاجر کے نام پر اور سندھی کے نام پر، آئیے آج اس یوم پاکستان جشن آزادی بناتے ہوئے ہم یہ عہد کریں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم صرف پاکستانی ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔